إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت، شان، شوکت، جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، نمازوں کی پابندی کیجیے، خصوصاً درمیانی والی نماز، مراد اس سے عصر کی نماز ہے، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہو جائیے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی میں باجماعت نماز آ جاتی ہے، نمازوں کی پابندی میں وقت پر نماز کا پڑھنا بھی آ جاتا ہے، اور نمازوں کی پابندی کے اندر تمام واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کا پڑھنا بھی آ جاتا ہے. لیکن آج مجھے اس آیت کو عنوان بنا کر جو باتیں بتانی ہیں وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز کی پابندی کرو، تو ہم کو اپنی نماز پڑھتے ہوئے یہ علم رکھنا ضروری ہے کہ آیا میری نماز شریعت کے مطابق ہے؟ کیا میری نماز سنت کے مطابق ہے؟ کیا میری نمازوں کے اندر کوئی خطا یا کمی اور کوتاہی تو نہیں رہ جاتی؟ لہٰذا اس کی تشریح میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اپنی نماز کو تمام ان خطاؤں اور کمیوں سے بچاتے ہوئے نماز کو ادا کرنا ہے. تو آج کے اس خطبے میں نماز کے اندر ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں، جو غلطیاں اور کمیاں ہم سے ہوتی ہیں،
اور جس کا میں اور آپ احساس تک نہیں کرتے، اس پر میں نشاندہی یا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے ساتھی، اپنے دوستوں کی نمازیں چیک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ہی آئے تھے، تمام چیزیں سکھانے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ جو دوست ہوا کرتے تھے ان کی زندگی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہوتی تھی، جس میں سے نماز ہی کے تعلق سے میں جو بات ابھی کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی نمازوں پر اچھی طرح نگاہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ چیز مجھ کو اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے مجھ کو اور آپ کو اپنی نماز درست کرنی ہے، اور ساتھ میں اپنے جو بچے ہیں، اپنے جو گھر والے ہیں، ان کی نمازوں کی بھی درستگی، اس کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، کیا پڑھتا کیا نہیں پڑھتا، کیا استاد نے آپ کو نماز سکھائی ہے، کیسے پڑھتے ہو، ذرا مجھے پڑھ کر بتاؤ۔ یہ عادت ہم کو اپنے اندر ڈالنی چاہیے کہ بچہ ہماری نمازیں کیسی پڑھتا ہے، تاکہ ہم کو معلوم بھی ہو، ہم ایسے ہی بھیج دیتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، ایک آدمی آئے، سلام کیا، پھر نماز میں لگ گئے۔ نماز پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز دہراؤ۔ وہ چلے گئے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا معاملہ۔ تب اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میں تو جو نماز پڑھ رہا ہوں یہی میری نماز ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی نماز ہے تو مجھے آپ بتا دیجئے، میں تو یہی جانتا ہوں۔ وہ جو صحابی تھے یا وہ جو آدمی تھے، ان کی نماز کے اندر کوئی خطا اور کمی نہیں تھی، سنت کے مطابق ہی نماز تھی، البتہ نماز کے اندر سکون اور طمانینت نہیں تھا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، تیزی کے ساتھ نماز کی ادائیگی ان کی ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تم اللہ اکبر ہو کر کھڑے ہو جانا تو تم کو دعائے استفتاح بھی پڑھنی ہے، جتنا تجھے قرآن یاد ہے اس میں سے تھوڑا قرآن بھی پڑھنا ہے۔ پھر جب رکوع کرنا ہے تو رکوع کے اذکار اور دعایات ہیں، اس کے اندر بھی اطمینان سے تم کو پڑھنا ہے۔ جب سجدہ کرنا ہے تو اطمینان، جب قومے میں جانا ہے تب اطمینان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل 1 رکعت ان کو سکھا دیا اور کہا اسی طرح باقی رکعت کو تم کو کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی نمازوں کی طرف ان کی نگاہ ہوا کرتی تھی، لہٰذا ہم کو بھی اپنی نمازیں بھی درست کرنا ہے، اور جن سے ہم ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی نمازوں کی طرف بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک دعوت ہے۔ اگر میرے اور آپ کی وجہ سے کسی میرے ایک بھائی کی نماز درست ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی بیچارہ گھر سے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر اس کی نماز ہی درست نہ ہو تو اس کی محنت اتنی دور سے جو آیا ہے رائے گا جائے گی۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، نماز کے اندر جو ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی بات آج بتانے جا رہا ہوں، ہماری نماز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وضو سے ہوتی ہے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ وضو سے ہوتی ہے۔ تو ہم کو اپنا جو وضو، یہ پہلے ہم جان لیں کہ وضو ہے کیا؟ مفتاح الصلاح ہے، نماز کی کنجی ہے۔ وضو درست نہیں ہے تو نماز ہماری قابل قبول نہیں ہے۔ تو وضو، بہت سارے ایسے ہیں وضو کرنا جانتے ہیں، ہو سکتا ہے سنت کے مطابق کریں، لیکن اعضائے جو وضو ہیں اس کو دھونے میں میں اور آپ کنجوسی کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، کہیں کہیں کیا ہو جاتا ہے، پانی نہیں لگتا۔ بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے، بچے ہیں تو میں ٹوک دیتا ہوں، بڑوں کو بھی کبھی کبھی بتا دیتا ہوں، لیکن بتانا چاہیے، اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ وضو کر کے آئے،
تو ان کی ایڑیاں سوکھی ہوئی تھیں، ٹخنے ایڑیاں سوکھی ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا سنیے، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایڑیوں والوں کے لیے، ایڑیاں والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ کیا مطلب؟ جن کی جو ابھی وضو کر کے آئے ہیں ایڑیاں سوکھی ہیں، پانی نہیں لگا ہے، اس جگہ کو جہنم کی آگ آسانی سے کیا کرے گی؟ جلائے گی۔ تو لہٰذا جو ہمارا وضو ہے اس وضو کو سنت کے مطابق کرنا ہے، اور پھر اعضائے وضو جو ہیں ہمارے اعضاء وضو کے، اس کو کامل دھونا ہے۔ کامل دھونے کا مطلب 5 7 مرتبہ نہیں، سنت کے مطابق 3 ہی مرتبہ دھونا ہے، لیکن جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہاں تک دھونا ہے، کمی نہ ہونے پائے۔ ذرا آپ اوپر اگر لے جا رہے ہو ہاتھ کو یا پیر کو دھونے میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن نیچے نہ آنے پائے، اور پھر وہ سوکھا نہ رہے، پورا اچھی طرح سے اس کو گیلا کرنا ہے، بھگونا ہے۔ ایک بات۔ دوسری خطا وہ جو ہم سے ہوتی ہے، نماز پڑھتے وقت ہم کرتے ہیں، نیتوں کو زبان سے ادا کرتے ہیں، کتنا کہنے کے باوجود بھی وہ عادت ان کی نکلتی ہی نہیں ہے۔ ایک بات آپ جان لیں، کوئی بھی عبادت ہو بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ عبادت کے لیے نیت لازمی ہے، شرط ہے، ضروری ہے۔ نماز میں بھی نیت ہے، لیکن نیت کا مطلب الفاظ نہیں ہے، زبان سے دہرانے کا نام نیت نہیں ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ کہیں بھی سفر کا ارادہ کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، آپ زبان سے نہیں کہتے ہیں کہ کل 4:30 بجے کی ٹرین سے، فلانی ٹرین سے میں فلانی جگہ جاؤں گا، نہیں دہراتا آدمی، دہراتا کیا؟ نیت ہو گئی، نکل گیا، ٹرین سے جائے، بس سے جائے۔ ایسے ہی نماز کے اندر بھی ہم جب گھر سے نکلتے ہیں، ظہر کی اذان ہوتی ہے، یہاں آ کر ہم عصر کی نہیں پڑھیں گے، ہم ظہر کے ارادے سے آتے ہیں، ظہر ہی پڑھیں گے۔ لہٰذا ہماری نیت ہوتی ہی ہے، گھر سے نکلنے کا مقصد، ارادہ نماز ہی ہوتا ہے، تو الفاظ نہیں۔ علماء کرام نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نیت کے تعلق سے کہ نیت جو لوگ الفاظ سے ادا کرتے ہیں، 4 رکعت 2 رکعت امام کے پیچھے کعبے کی طرف میرا رخ ہو کر، یا اصلی فرض الصلاۃ الظہری عصری جو ہمارے یہاں عربی میں چلتی ہے، اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی یہ قرآن کے الفاظ دہرا رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ٹٹولا الفاظ کو جو لوگ ادا کرتے ہیں، مجھے کہیں بھی نہیں ملا احادیث کی کتابوں کے اندر، قرآن میں تو چھوڑ دیجئے، احادیث کی کتابوں کے اندر کوئی ایک حدیث صحیح کجا دور کی بات، ضعیف یا موضوع روایت بھی نہیں ملی، بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں، موضوع روایت بھی نہیں ملی جس میں نیت کو الفاظ سے دہرایا گیا ہو۔ تو لہٰذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، دل ہی کے اندر ہمارا ارادہ ہو بس، اور رکعت باندھ دیجیے، تکبیر تحریمہ، کھڑے ہو گئے ہم۔ اور ایک غلطی اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ لوگ رکعت باندھتے ہی آنکھ بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ نہیں ہے، لیکن میں نے باہر بہت ساری جگہوں میں دیکھا ہے، شموگا میں میرا رہنا ہوا، میسور بنگلور کی طرف، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بڑے خشوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جہاں آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، دماغ ادھر ادھر گردش کرنا شروع کرتا ہے۔ حالت نماز میں میرے اور آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ، اور ہم آنکھ بند کریں گے تو طرح طرح کے تصورات اور خیالات کی دنیا میں ہم گھومیں گے۔ یاد رکھ لیجئے، آنکھ بند نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تاکہ ہمارا شعور جاگے، ہم ہوش میں رہیں۔ نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے، اتنا تو تم کو ہونا چاہیے ذہن کے اندر یہ خیال کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو آنکھ بند کر کے ایسے ہم کیسے محسوس کر سکتے؟ آنکھ کھلی ہونی چاہیے، سجدگاہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹی سی غلطی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بڑی غلطی ہے، اس طرح کی غلطی نہ کریں تاکہ ہماری نماز ضائع نہ ہو۔ اچھا، آگے ہے جو غلطی ہم کرتے ہیں نماز کے اندر، چاہے امام کے پیچھے ہو یا فردی ہماری نماز ہو، ہم قرات کو دل میں پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
بھائی زور سے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، زور سے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن دھیمی آواز میں پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا مطلب دل کے اندر سوچنا نہیں ہے۔ قرأ یقرأ کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ تو پڑھنا کب ہوگا؟ جب آپ زبان کو حرکت دو گے۔ دل کے اندر سوچنے کا نام یہ پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ نماز کے لیے آ جاؤ، دعائے استفتاح آپ کو زبان سے ادا کرنا ہے، سورہ فاتحہ زبان سے ادا کرنا ہے، سورت آپ کو زبان سے ادا کرنا ہے، تسبیحات زبان سے ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ دل ہی میں آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے پڑھ لیا، سورہ فاتحہ دل میں پڑھ رہے ہو۔ دیکھیے ایک صحابی سے، غالباً حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر اور عصر کی قرات کو آپ کیسے محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کر رہے ہیں، یعنی دعائیں ہوں یا اذکار ہوں یا سورت پڑھ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ظہر ہو یا عصر میں باضطراب لحیتہ، آپ کی داڑھی کی حرکت سے ہم جان جاتے تھے کہ اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں۔ ذرا آپ محسوس کرو، جو داڑھی والے ہیں، ذرا آپ حرکت دے دو زبان کو، آپ کی داڑھی ہلے گی کہ نہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ قرات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کو پڑھنا ہے ان تمام دعاؤں کو، ان تمام اذکار کو، ان تمام سورتوں کو جو نماز کے اندر پڑھنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں، التفات۔ التفات کا مطلب ہے ادھر سے ادھر ہماری نگاہوں کو دوڑانا۔ التفت یلتفتو کے معنی توجہ کے آتے ہیں، لیکن ادھر ادھر ہماری نگاہ پھیر رہی، رکعت باندھے کہ کبھی سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، تو کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے ہی دیکھنا ہے۔ سجدے گاہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے، نہ ہم دائیں دیکھیں، نہ بائیں دیکھیں، نہ کنکھیوں سے کسی کو دیکھیں۔ یہ جو حرکت ہم کرتے ہیں یہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اختلاسن ہے، یہ شیطان کا ایک کچوکا ہوتا ہے، یہ شیطان کی ایک مار ہوتی ہے۔ یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، کہ وہ بندے کی نماز کا خشوع کو اچک لیتا ہے۔ ادھر ادھر ہم اگر اپنی نگاہوں کو دوڑائیں گے اور نماز میں ادھر ادھر دیکھیں گے تو اس سے ہمارے خشوع اور خضوع پر مار پڑے گی، ضرب لگے گی، اور ہماری نماز جاتی رہے گی، ہم کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا حالت نماز میں ادھر ادھر بالکل نہ دیکھیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو حالت نماز میں اوپر کو دیکھتے ہیں۔ اگر نماز کی حالت میں کوئی اوپر نگاہ کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں اس کی بصارت چھین نہ لی جائے، اس کی آنکھیں چوندھیاں نہ جائیں، اس کی آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں۔ تو نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے گاہ میں، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ایک اور غلطی ہے، ایک اور ہم خطا کرتے ہیں نماز کے اندر، وہ میں اور آپ سبھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حرکت، ہلتے رہنا، ڈلتے رہنا۔ نماز کے اندر بالکل حرکت نہ کریں۔ آپ ادھر ہل رہے ہو، آپ ادھر ہل رہے ہو، چلیے ہلنا اور ڈلنا تو ہوتا ہی ہے، عمل کثیر کے اندر کھجانا بھی آتا ہے۔ ادھر کھجا رہے ہیں، ادھر کھجا رہے ہیں، ٹوپی درست کر رہے ہیں، داڑھی کے اندر خلال کر رہے ہیں۔ وضو میں آپ داڑھی میں خلال کریں، نماز میں داڑھی میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو داڑھی کے اندر وہ حرکت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھ کر اپنے دوسرے صحابہ سے کہا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل کے اندر ذرا برابر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء حرکت نہ کرتے۔ دل کے اندر خشوع نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ آدمی حرکت کر رہا ہے۔ بھلے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کلام ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں رہے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ادھر سے ادھر ڈلتا رہے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ شروع میں نے پڑھ کر آپ کو بتا دیا اس آیت کے اندر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے، نماز کے لیے اس طرح کھڑے ہو جیسے با ادب ہم کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔
کوئی ہمارے استاد ہیں، کوئی ہمارے شیخ ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کیسا ڈر ہوتا ہے۔ چلیے بادشاہ کے سامنے تو چھوڑ دیجئے، بچے اسکول میں جاتے ہیں، پریئر میں کھڑے رہتے ہیں تو 4 5 نگراں سامنے رہتے ہیں، جہاں لائن سے ہٹتا اٹھا کر چھڑی مار دیتے ہیں، تو مارے استاد کے ڈر سے وہ جگہ سے ہلتا نہیں ہے، برابر وہیں ایک دم ہو بہو اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اپنے قدم جمائے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ تو اسے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے باادب کھڑے ہونے کا نام ہی حقیقت میں نماز ہے۔ ایک اور چیز کیا ہے جو نماز کے اندر ہم خطا کرتے ہیں، اور اس شروع میں نے ابھی وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی، اطمینان ہونا چاہیے۔ ایک صحابی کی نماز کو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ دہرانے کے لیے صرف اس لیے کہا کہ وہ نماز کیسے پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی، یہ نہیں کہ ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں تھی، تمام سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے تھے، لیکن سب سے بڑی سنت ان کی چھوٹ رہی تھی، وہ کیا ہے؟ طمأنینہ، اطمینان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نخرۃ الغراب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی ٹھونگ سے منع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کوا کوئی چیز کھاتا ہے تو چونچ مارتا نا، دانہ چگنے کے لیے ہو، پانی کے لیے ہو، گٹا 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 نہیں پی جاتا، ایک مرتبہ چونچ مارتا ہے، تھوڑا لیتا پیتا۔ تو کوے کی ٹھونگ سے اللہ کے رسول نے مثال دے دی ہے، تشبیہ دی ہے کہ ایسی نماز سے کہ آئے لگتا ہے کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیفٹ رائٹ، یہ کیا ہے؟ اس طرح کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ ایسی نماز ہماری قابل قبول نہیں جس نماز کے اندر سکون اور اطمینان نام کی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ جو آدمی جلدی جلدی رکوع سجود کرتا ہے وہ سب سے برا چور ہے، کہا پیسہ چوری کرنے والا چور ہے، لوگوں کا مال چرانے والا چور ہے، لیکن سب سے بڑا چور اور برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، سب سے برا چور وہ انسان ہے جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے، نماز سے چوری کرتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی چور ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیسے وہ چوری کرتا ہے، نماز کے اندر بھی کوئی چوری کرتا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں، الذی لا یتم رکوعہ وسجودہ، وہ انسان جو اپنے رکوع اور سجود مکمل نہیں کرتا وہ سب سے بڑا یا برا چور ہے، کہا۔ یہ بھی ہم سے خطا ہوتی ہے، تو اطمینان اور سکون ہماری نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک اور خطا یہ تمام مساجد کے اندر دیکھی جاتی ہے، وہ خطا کیا ہے، وہ غلطی کیا ہے کہ امام سے سبقت کرتے ہیں۔ امام اللہ اکبر کہا ہی نہیں کہ اس سے پہلے آپ رکعت باندھ دی، امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع گیا ہی نہیں کہ آپ اس سے پہلے چلے گئے، اس سے پہلے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو امام سے سبقت کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ امام کیوں رکھا گیا ہے؟ امام ہے کیوں؟ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے، نہ کہ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے؟ جو انسان امام سے پہلے رکوع یا سجود کرتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں اس کا سر گدھے کے سر سے تبدیل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، اس کی شکل گدھے کی جیسی نہ ہو جائے حالت نماز کے اندر۔ جو کیا کرتا ہے؟ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ کیوں کہا؟ گدھا بیوقوف ہوتا ہے، اس کو عقل نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز کی حالت میں امام سے آگے بڑھنے والا بھی اللہ کے رسول یوں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے نہیں جو امام سے سبقت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، امام کی پیروی میں کیا کرنا ہے؟ جب وہ اللہ اکبر کہے تب تم اللہ اکبر کہو، پھر رکعت باندھو۔ جب وَإِذَا رَكَعَ، جب وہ رکوع کرے اللہ اکبر کہہ کے فَرْكَعُوا، تم رکوع کرو۔ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کو کیا کہنا ہے؟ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تم کو کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے الفاظ دہرانا نہیں ہے بلکہ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب وہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ فَقُولُوا، تو تم کہو رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اچھا، اسی طرح وَإِذَا سَجَدَ، جب وہ سجدہ کرے تو تم کیا کرو؟ سجدہ کرو۔
جب وہ سجدہ کرے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ کے رسول کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں دیکھتے سجدے میں چلے گئے ہم سجدہ نہیں کرتے تھے۔ یہاں اللہ اکبر کہنے سے پہلے امام کے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ہم سے خطا ہوتی ہے۔ تو جب وہ تکبیر کہے آپ تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے رکوع کرو، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہو، ربنا ولک الحمد کہو، اور پھر جب وہ سجدہ کرے تو کیا کرو؟ تم بھی سجدہ کرو۔ آگے ایک اور چیز ہے جو ہم سے غلطی ہوتی ہے، یہ کچھ لوگ کرتے ہیں، سب نہیں کرتے ہیں، کہ مسجد کے اندر جگہ خاص کرنا، ایک جگہ فکس کر دیتے ہیں اور اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ پہلے آ کر اسی جگہ میں بیٹھ رہے ہو کوئی بات نہیں ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہاں پر اپنا نام چسپاں کر دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں، دیر سے آنے کے بعد بھی وہیں پر آ کر بیٹھیں گے کہ یہ میری جگہ ہے۔ اس طرح کی حرکت سے باز آنا چاہیے۔ کیوں؟ سب سے بڑے خیر سے وہ انسان محروم ہوتا ہے جو اپنی جگہ مسجد کے اندر کیا کرتا ہے؟ فکس کرتا ہے۔ کیونکہ جس جگہ میں آپ نماز پڑھیں گے، جس جگہ نماز ہم ادا کریں گے، تلاوت کریں گے، اذکار کریں گے، وہ کل ہمارے حق میں کیا کرے گی؟ قیامت کے دن گواہی دے گی جگہ۔ تو ایک ہی جگہ پر اگر وہی ایک جگہ آپ کے حق میں گواہی دے گی، اور ساری مسجد کے اتنے سارے فلور ہیں، جہاں کبھی موقع ملے پڑھ لیا کرو، ایک جگہ فکس نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوطن الرجل المکان فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو مسجد کے اندر اپنی جگہ خاص کرنے سے منع کیا ہے، کما یوطن البعیر، جس طرح اونٹ کرتا ہے۔ اونٹ ایک جگہ اگر آپ باندھ دو اس کو یاد رہتا ہے یہی میری جگہ ہے، وہیں جا کر وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ بیٹھتا ہے، وہیں پر کھڑا رہتا ہے۔ تو اس طرح تجویز دی ہے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ مسجد کے اندر ایک ہی جگہ بالکل خاص نہ کریں۔ آخری بات، اور میں اپنی بات زیادہ نہیں کروں گا، آخری بات وہ کیا ہے؟ حالت نماز میں نقش و نگار کے کپڑے یا ایسا جائے نامہ استعمال نہ کریں۔ جائے نماز جس کو ہم مصلی کہتے ہیں، یا ایسے کپڑے جس میں نقش و نگار ہوں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس طرح استعمال کرنے سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے اور اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے، اور اس کی نماز کے اندر کا خشوع اور خضوع جاتا ہے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ عائشہ والا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول نے پردے کو ہٹانے کے لیے کہا ہے۔ ابو جہم ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر دے دی، وہ تاجر تھے، چادر کی تجارت کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اوڑھ لیا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چادر مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے، اس کے اندر نقش و نگار ہے جس کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل پڑا ہے۔ فوراً اس چادر کو دوسرے صحابہ سے کہہ کے ان کے پاس لوٹا دیا اور کہا سادی کوئی چادر مجھے بھیج دو۔ کیا کہا؟ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي آنِفًا، اس چادر نے میری نماز کو کیا کر دیا ہے؟ میرے نماز کے خشوع کو ہٹا دیا ہے، یعنی مجھے غافل کر دیا نماز سے، اور اللہ کے رسول نے دوسری چادر منگائی۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اکثر آپ دیکھو جائے نماز تو ابھی لانے کا زمانہ نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر ایسے ہم قالین ڈالتے ہیں، ایسے بچھاتے ہیں جس کے اندر ڈیزائن ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کی توجہ اس کی طرف چلی جائے گی تو اس کی نماز کے اندر خشوع باقی نہیں رہے گا۔ تو خصوصاً ہم کیا ہے؟ ایسی قالین بچھائیں جو سادی ہو تاکہ ہماری نماز ضائع نہ ہو۔ یہ تو جائے نماز کے تعلق سے ہوا، لیکن بہت سارے آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا ایسی ٹی شرٹ اور ایسے شرٹ پہن کے آتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا بھی رہتا ہے۔ آپ کہو گے لکھا ہوا، تصویر تو ہم مانتے ہیں لیکن لکھا ہوا ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ لکھا اس لیے میں منع کر رہا ہوں، بہت بہترین لکھا ہوا ہوتا ہے، ہمارا بھی وقت آئے گا، کب آئے گا، کیا آئے گا، کس لیے آئے گا پتہ ہی نہیں، ہم ساری زندگی رہیں گے، لائف بیٹر ہے، یہ ہے نہ جانے۔ اب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے، سامنے اس کے آ کر کوئی دوسرا سنت پڑھ رہا ہے، ہمارا ٹائم آئے گا، نگاہ اس کی چلی گئی سورہ فاتحہ سے ہٹ کر اس کا ٹائم آئے گا۔ یہ سب مذاق ہے یہ نماز کے ساتھ۔ تو اس طرح کا ٹی شرٹ یا اس طرح کی شرٹ جس میں ڈیزائن ہے، اس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، بالکل استعمال آپ کو منع نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں پہنیے، لیکن حالت نماز میں اس طرح کے کپڑے نقش و نگار جس سے ہماری نماز ضائع ہو بالکل استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں،
بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والا بنا دے، ہمارے نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات سے محفوظ رکھے۔ آپ کہو گے بدعات سے محفوظ رکھنے کی دعا کر رہا ہے، کیونکہ ہماری نمازوں کے اندر بہت ساری ایسی بدعاتیں ہیں جو ہم جانتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹی ہوئی رہتی ہیں، تو لہٰذا ہم کو اپنی نمازوں کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال قبول کرے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص اور للہیت نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔